آج ہم قضائے حاجت کے آداب تفصیلی طور پر انشاءاللہ جاننے والے ہیں۔ اللهم صل على سيدنا محمد نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دین اسلام پاکیزہ مذہب ہے اور پاکیزگی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ یقیناً اللہ رب العزت توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ اس آیت سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ دین اسلام پاکیزگی پر بہت زیادہ زور دیتا ہے، چاہے وہ ظاہری پاکیزگی ہو یا باطنی پاکیزگی ہو۔ اللہ رب العزت پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ طہارت دین اسلام کا ایک اہم باب ہے اور اس میں استنجا کرنا بھی ہے، اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو استنجا کرنے کا طریقہ بھی سکھایا ہے، جیسا کہ ابو داؤد شریف کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما انا لکم بمنزلۃ الوالد، میں تمہارے لیے والد کے درجے میں ہوں، یعنی باپ کی طرح ہوں۔ اعلمکم، میں تمہیں سکھا رہا ہوں۔ فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ، جب تم میں سے کوئی قضائے حاجت کو آئے، فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ، تو وہ قبلے کی طرف رخ نہ کرے، یعنی قبلے کی طرف منہ نہ کرے۔ وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا، اور قبلے کی طرف پیٹ نہ کرے۔ وَلَا يَسْتَتِبْ بِيَمِينِهِ، اور اپنے سیدھے ہاتھ سے استنجا نہ کیا کرے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 پتھروں سے استنجا کرنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ وَيَنْهَى عَنِ الرَّوْثِ وَالرِّمَّةِ، اور ہڈی اور لید سے استنجا کرنے سے منع کیا کرتے تھے۔ اس روایت سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے، استنجا کرنے کا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ تو لہٰذا آج ہم قضائے حاجت کے آداب تفصیلی طور پر انشاءاللہ جاننے والے ہیں۔ لہٰذا میں نے یہاں پر تقریباً 29 آداب قضائے حاجت کے درج کیے ہیں۔ بنا کسی تاخیر کے اب ہم ایک ایک کر کے اس کو سمجھتے ہیں، تاکہ پورے آداب ہمیں بآسانی سمجھ میں آ جائے اور اس پر ہم عمل کرنے والے بن سکیں۔ تو لہٰذا پہلا ادب ہے قضائے حاجت کا، اگر قریب میں پردے کے ساتھ استنجے کا نظم نہ ہو اور کھلی جگہ میں استنجے کی نوبت آ جائے تو لوگوں کی نگاہوں سے اتنی دور جائے کہ اس کو نہ کوئی دیکھے، نہ بول و براز کی آواز کسی کو سنائی دے۔ بات سمجھے، یہاں پر پردے کا نظم نہیں ہے، ایسے وقت میں قضائے حاجت کے لیے اتنی دور جانا چاہیے کہ کسی آدمی کی نظر ہم پر نہ پڑے، اور بول و براز کی اور ریح کی آواز کسی کو سنائی نہ دے، اتنی دور جا کر بیٹھنا چاہیے۔ اس بات کا خاص کر خیال رکھا کرے، یہ پہلا ادب ہے۔ اور دوسرا ادب، قضائے حاجت پوری کرنے کے لیے نرم اور نشیب زمین کا انتخاب کرے۔ جب قضائے حاجت کے لیے آپ جانا چاہیں تو ایسے وقت میں نرم زمین کا انتخاب ہو اور نشیبی زمین کا انتخاب ہو۔ کیوں؟ اس بات کو سمجھیں۔ اگر زمین سخت ہے، آپ کو زور سے پیشاب آیا اور آپ سخت زمین پر پیشاب زور سے کر رہے ہیں، تو اس بات کا امکان ہے کہ پیشاب کے چھینٹے آپ کے اوپر اڑ جائیں
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جس کا خلاصہ یہ ہے اکثر عذاب قبر پیشاب سے احتیاط نہ برتنے پر ہوتا ہے۔ تو اس لیے سخت زمین ہوگی تو اس پر پیشاب کرنے سے چھینٹے اڑ سکتے ہیں، اگر نرم زمین ہے تو پیشاب کرنے سے چھینٹے نہیں اڑتے ہیں۔ سخت زمین ہے، باہر آپ پیشاب کر رہے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ اس زمین کو آپ کھود لیں، نرم کریں، اس کے بعد آپ پیشاب کریں، پیشاب کے چھینٹوں سے بھی آپ بچ جائیں گے۔ تو یہ دوسرا ادب یہ ہے کہ پیشاب کرنے کے لیے، قضائے حاجت کرنے کے لیے نرم اور نشیب زمین کا انتخاب کیا کریں۔ نمبر 3، بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھ لے۔ بیت الخلاء میں جب آپ جانے لگیں تو پہلے آپ دعا پڑھ لیں۔ دعا باہر پڑھنی ہے، بیت الخلاء کے اندر نہیں پڑھنی ہے۔ بیت الخلاء کے اندر جانے کے بعد دعا پڑھنا یہ خلاف ادب ہے، بیت الخلاء سے باہر ہی دعا پڑھ لیا کریں۔ نمبر 4، میدان یا جنگل میں قضائے حاجت کرتے وقت سطر کھولنے سے پہلے دعا پڑھ لیں۔ یہ تو بات تھی اس سے پہلے کی کہ بیت الخلاء میں جب آپ جائیں تو اس وقت دعا باہر پڑھنی چاہیے، اور جنگل میں یا میدان میں یا باہر کہیں جب آپ سفر میں جا رہے تھے تو سفر کے دوران آپ کو قضائے حاجت کا تقاضا ہوا تو اس وقت دعا کیسے پڑھنی ہے؟ تو یہ بات سمجھیں کہ سطر کھولنے سے پہلے ہی آپ دعا پڑھ لیا کریں، اس کے بعد سطر کھول کے آپ قضائے حاجت پوری کر سکتے ہیں۔ تو یہ نمبر 4 ہوا۔ نمبر 5، بیت الخلاء میں بائیں پیر سے داخل ہو، سیدھے پیر سے داخل نہیں ہونی چاہیے، بائیں پیر سے بیت الخلاء میں داخل ہونا چاہیے۔ نمبر 6، دینی تحریرات کو لے کر بیت الخلاء میں نہ جائے۔ قرآنی آیات لکھے ہوئے ہیں یا احادیث لکھے ہوئے ہیں، ایسے کاغذات آپ کے جیب کے اندر ہے تو آپ کے لیے چاہیے کہ اس کو آپ نکال کر باہر کسی پاک جگہ پر اس کو رکھ دے، اس کے بعد آپ بیت الخلاء میں جائیں، اور اس کو ساتھ لے کر نہ جائیں، یہ خلاف ادب ہے۔ نمبر 7، سر ڈھانک کر بیت الخلاء میں داخل ہو۔ اکثر لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا ہے کہ جب بیت الخلاء میں جاتے ہیں تو ٹوپی نکال کر باہر رکھ دیتے ہیں، اور خواتین کیا ہے سر ڈھانکے بغیر بیت الخلاء میں جاتے ہیں۔ تو یہاں پر مسئلہ سمجھیں، جب آپ بیت الخلاء جا رہے ہو، قضائے حاجت کے لیے جا رہے ہو، تو آپ کے لیے چاہیے کہ آپ سر ڈھانک کر بیت الخلاء میں جائے، قضائے حاجت کے لیے جائے، کھلے سر نہ جایا کریں۔ نمبر 8، جوتے یا چپل پہن کر داخل ہو۔ جوتے پہن کر جائیں یا چپل پہن کر جائیں، خالی پیر نہ جایا کریں۔ نمبر 9، غسل خانے میں پیشاب نہ کرے۔ جہاں پر آپ نہا رہے ہیں اس جگہ پر پیشاب نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 10، وضو کرنے کی جگہ پر پیشاب نہ کرے۔ جہاں پر لوگ وضو کرتے ہیں، وضو خانہ ہے، یا آپ جہاں پر وضو کر رہے ہیں وہاں پر بھی پیشاب نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 11، کسی سوراخ میں پیشاب نہ کریں۔ سوراخ میں پیشاب کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اس لیے کہ سوراخ میں حشرات الارض ہوتے ہیں اور کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، آپ سوراخ میں پیشاب کریں گے ان کو تکلیف ہوگی، وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، اس لیے سوراخ میں پیشاب نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 12، راستے یا قبرستان میں پیشاب اور پاخانہ نہ کرے۔ راستے میں جہاں پر لوگ چل رہے ہوں، پھر رہے ہوں، اور اس جگہ پر پیشاب پیخانہ نہیں کرنی چاہیے۔ بہت سارے لوگ اس بات کا خیال نہیں کرتے، راستے میں لوگ چل پھر رہے ہیں وہیں پر پیشاب کر رہے ہوتے ہیں، وہیں پر پیخانہ کر دیتے ہیں، چلنے پھرنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس بات کو یاد رکھیں کہ راستے میں جہاں پر لوگ چل پھر رہے ہوں اس جگہ پر پیشاب بھی نہیں کرنی ہے، پیخانہ بھی نہیں کرنی چاہیے، اس بات کا خیال رکھیں۔ نمبر 13، اور اس سائے میں بول و براز نہ کرے جہاں پر لوگ بیٹھتے ہوں۔ کسی درخت کے نیچے لوگ بیٹھتے ہیں یا کسی چھت کے نیچے لوگ بیٹھتے ہیں تو اس جگہ پر پیشاب پیخانہ نہیں کرنی چاہیے، اس سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ نمبر 14، پھلدار درخت کے نیچے پیشاب پیخانہ نہ کرے۔ ایسا درخت جس کو پھل لگے ہوئے ہیں اور لوگ کیا ہے اس کو کھانے کے لیے آ سکتے ہیں، تو
تو اس لیے اس درخت کے نیچے بھی پیشاب پیخانہ نہیں کرنی چاہیے جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ نمبر 15، کھڑے کھڑے پیشاب نہ کرے۔ عذر ہے الگ بات ہے، لیکن بنا کسی عذر کے کھڑے کھڑے پیشاب نہیں کرنا چاہیے، اس بات کا خاص کر دھیان رکھے۔ نمبر 16، قضائے حاجت کے وقت قبلے کی طرف منہ اور پیٹھ نہ کرے۔ جیسا کہ پہلے جو حدیث میں نے پڑھی ہے اس کے اندر بات آ گئی، فلا يستقبل القبلہ ولا يستدبرها، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف رخ کرنے سے، منہ کرنے سے اور پیٹھ کرنے سے منع کیا ہے۔ تو اس اعتبار سے جب بھی باتھ روم بنائیں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ قبلہ کدھر ہے، پہلے آپ اس کو تلاش کریں، پہلے آپ اس کو سمجھیں، جدھر قبلہ ہے اس کے خلاف آپ لیٹرن بنائیں، اس کے خلاف آپ باتھ روم بنائیں، تاکہ کوئی بھی آدمی قضائے حاجت کے لیے اندر جائے تو اس کا منہ یا اس کی پیٹھ قبلے کی طرف نہ ہو۔ اس طرح آپ بیت الخلاء بنانے کا اہتمام کیا کریں، اس بات کو خاص کر دماغ میں رکھیں۔ نمبر 17، بوقت ضرورت اور بقدر ضرورت سطر کھولے۔ ضرورت کے وقت سطر کھولنی ہے، جتنی ضرورت ہے اتنا ہی سطر کھولنی ہے، پوری پینٹ نکال کے دروازے پہ ڈال کے بیت الخلاء میں نہیں بیٹھنا ہے۔ اور کیا ہے، ہاں پورا پیاک ہے، پردے کا کیا ہے انتظام ہے تو الگ بات ہے، لیکن باہر جب آپ جائیں، باہر قضائے حاجت کرنے کی نوبت اگر آ جائے تو ایسے وقت میں جتنی ضرورت اتنا ہی سطر کھولنی چاہیے۔ آپ اپنے گھر میں ہیں، باتھ روم میں کسی کی نظر نہیں پڑ سکتی، آپ کیا ہے قضائے حاجت کرنا چاہے تو ایسے وقت میں آپ پینٹ نکال کے دروازے پہ ڈال کے آپ کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج کل لوگ پینٹ بھی بہت ٹائٹ پہنتے ہیں، اور پینٹ جب ٹائٹ ہو تو اسی پینٹ کے ساتھ تھوڑا سا سطر کھول کے اور بیت الخلاء میں بیٹھنا، قضائے حاجت کے لیے بیٹھنا یہ دشواری ہے، یہ لوگوں کو تکلیف بھی ہوتی ہے۔ تو اس اعتبار سے بہت سارے لوگ کیا ہے بیٹھ نہیں سکتے پینٹ کے ساتھ، تو بیت الخلاء میں پینٹ کھول کے دروازے پہ ڈال کے کیا ہے بیت الخلاء میں قضائے حاجت کے لیے بیٹھتے ہیں۔ لیکن یہ بیت الخلاء کا مسئلہ ہے، بیت الخلاء میں وہاں پر کسی کی نظر نہیں پڑتی ہے اور پردے کا نظم رہتا ہے، اس لحاظ سے وہاں پر آپ پینٹ نکال کے بیت الخلاء میں قضائے حاجت کے لیے بیٹھ سکتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ باہر کبھی ایسی نوبت آ جائے قضائے حاجت کی تو ایسے وقت میں اس بات کا خاص کر دھیان رکھے، جتنی ضرورت ہے اتنا ہی سطر کھولنی چاہیے، ضرورت سے زائد سطر نہیں کھولنی چاہیے۔ نمبر 18، بائیں پیر پر زور دے کر بیٹھے۔ جب بھی آپ قضائے حاجت کے لیے بیٹھے بائیں پیر پر زور دیا کریں، اس سے پاخانہ آسانی سے نکل جاتا ہے اور آسانی سے گندگی نکل جاتی ہے، تو اس لیے بائیں پیر پر زور دے کر بیٹھا کرے۔ نمبر 19، دونوں رانوں کو خوب کشادہ کر کے بیٹھے۔ رانوں کو پھیلا کر بیٹھے، اور جب رانوں کو آپ پھیلا کر بیٹھیں گے تو گندگی آسانی سے نکل جائے گی، تو اس لیے خاص کر اس بات کا خیال رکھیں۔ نمبر 20، بول و براز کے وقت باتیں نہ کرے۔ پیشاب پیخانہ آپ کر رہے ہوں، ایسے وقت میں باتیں نہ کرے، وہ باتیں کرنے کی جگہ بھی نہیں ہوتی ہے۔ اور نمبر 21، پیشاب پیخانے کی طرف نہ دیکھے۔ پیشاب کرتے وقت پیشاب کی طرف، پیخانہ کرتے وقت پیخانے کی طرف نہیں دیکھنی چاہیے۔ نمبر 22، بلا ضرورت بیٹھے نہ رہے۔ ضرورت جتنی ہے اتنی دیر آپ بیٹھیں، ضرورت سے زائد آپ نہ بیٹھیں۔ بھائی وہ جگہ اچھی نہیں ہے، وہاں پر جنات ہوتے ہیں، خبیث وہاں پر ہوتے ہیں، گندی جگہ ہے، وہاں پر زیادہ دیر بیٹھنا مناسب بھی نہیں ہے۔ اور بہت سارے لوگ کیا ہے بیت الخلاء میں جاتے ہیں تو وہاں پر فون کا استعمال کرتے ہیں، اچھی بات نہیں ہے، یہ عمل ہمارے لیے زیب نہیں دیتا۔ وہاں پر بیٹھ کر موبائل کیا ہے چیٹنگ کرتے ہیں، گیم کھیلتے ہیں، وہاں پر ویڈیوز دیکھتے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے، اس طرح کی حرکتیں نہ کیا کرے۔ اور بیت الخلاء میں جب آپ جائیں جتنی ضرورت ہے اتنی ضرورت بیت الخلاء میں رہے، ضرورت پوری ہوتے ہی فوراً باہر نکل آئے، زیادہ دیر وہاں بیٹھنا مناسب نہیں ہے۔ نمبر 23، بیت الخلاء میں قرآن کی تلاوت یا ذکر وغیرہ نہ کرے۔ بیت الخلاء میں قرآن بھی نہیں پڑھنی ہے، ذکر اذکار بھی نہیں کرنی ہے، اس کے علاوہ دوسری اور کوئی تسبیحات وغیرہ کچھ نہیں پڑھنی ہے، خاموش بیٹھنا ہے۔
نمبر 24 داہنے ہاتھ سے استنجا نہ کرے، یعنی سیدھے ہاتھ سے پیشاب پیخانہ کرنے کے بعد سیدھے ہاتھ سے نہ دھویا کرے، سیدھے ہاتھ کا استعمال نہ کیا کرے، اس کو خیال رکھے۔ نمبر 25 ممنوع چیزوں سے استنجا نہ کریں، جن چیزوں سے استنجا کرنے سے منع کیا گیا ہے ان چیزوں سے باز آئے۔ مثال کے طور پر ہڈی سے استنجا کرنے سے منع کیا گیا، لید سے مینگنی سے استنجا کرنے سے منع کیا گیا، جیسا کہ شروع میں حدیث آ گئی وَيَنْهَا عَنِ الرَّوْسِ وَالرِّبْمَةِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہڈی سے اور لید سے مینگنی سے استنجا کرنے سے منع کیا ہے، تو اس لیے کیا ہے ممنوع چیزوں سے استنجا نہ کیا کریں۔ نمبر 26 داہنے پیر سے باہر نکلیں، جب آپ قضائے حاجت سے فارغ ہو جائیں باہر آنے لگیں تو ایسے وقت میں سیدھے پیر سے باہر آیا کریں، داخل ہوتے وقت بایاں پیر، باہر نکلتے وقت سیدھا پیر، اس کو خیال میں رکھیں۔ نمبر 27 بیت الخلاء سے باہر نکل کر دعا پڑھیں، جب آپ باہر آئیں تو دعا پڑھیں، اندر جانے سے پہلے دعا، باہر نکلنے کے بعد دعا۔ اندر جانے کی دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ جب باہر نکلیں تو نکلنے کے بعد دعا کیا پڑھنی ہے؟ الحمدللہ الذی اذہب عنی الاذی وعافانی۔ دعاؤں کو یاد رکھیں، اگر آپ کو دعائیں نہیں آتی ہیں تو بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ کم سے کم پڑھ لیں، اور جب بیت الخلاء سے باہر آئیں الحمدللہ کہہ لیا کریں۔ دعائیں سیکھیں، دعائیں نہیں آتی ہیں، یاد نہیں ہے، ایسے وقت میں کم سے کم داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ اور باہر نکلنے کے بعد الحمدللہ پڑھیں، اور دعائیں آتی ہیں تو دعاؤں کا اہتمام ضرور کیا کریں۔ نمبر 28 قضائے حاجت کو اللہ کا فضل اور احسان سمجھیں، گندگی نکل گئی ہے آسانی سے، اللہ کا شکر بھی ادا کریں، اللہ کا احسان سمجھیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالی گندگی کو پیٹ سے باہر نہ نکالتا تو تھوڑا سوچے کتنی تکلیف ہوتی ہے، تو اس لیے جب گندگی نکل گئی ہے اللہ کا فضل سمجھے اور احسان سمجھیں اور اللہ کا شکر بھی ادا کریں۔ نمبر 29 قضائے حاجت کے بعد مزید صفائی کے لیے صابن یا مٹی کا استعمال کریں۔ قضائے حاجت سے جب آپ فارغ ہو جائیں باہر نکلیں تو ایسے وقت میں صابن کا استعمال کریں یا مٹی پر رگڑ کر اپنے ہاتھ کو صاف کر لیا کریں۔ تو یہ تھے کل 29 قضائے حاجت کے آداب۔ اگر ان آداب کی رعایت کرتے ہوئے قضائے حاجت کو ہم جائیں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت کے یہاں اس پر بھی ہمیں اجر ملے گا۔ تو لہٰذا جو بھی حضرات اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان سے میری ادباً یہ گزارش ہے کہ پورے آداب کو سنجیدگی کے ساتھ آپ سنیں۔ اگر آپ کو اس سے فائدہ ہو یا آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آ گئیں تو آپ کے ثواب کی امید سے دوسروں تک اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو اور وہ بھی اس پر عمل کرنے والے بن سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ کہا اور سنا گئے ان باتوں پر سب سے پہلے کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل پیرا بنائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔